یہ رمضان کا مہینہ تھا اور غالباً 634 عیسوی تھا اور شاید مارچ کا مہینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بسبسہ بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خفیہ اطلاع دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے، آپ حضرات کو یاد ہوگا، بسبسہ بن عمرو غفاری اور دوسرے ان کے ساتھ ایک اور عدی بن ابی الزباء، یہ بھی بنو غفار کے تھے، ان کو بھیجا۔ پھر ان میں سے حضرت بسبسہ بن عمرو غفاری نے آپ کو خفیہ رپورٹ دی، جس کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ رپورٹ کیا تھی، کیا گفتگو ہوئی، اس کی تفصیل نہیں تھی۔ ہاں البتہ پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بعد پھر ایمرجنسی نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید لشکر کی اطلاع تھی کہ لشکر تو بس پہنچنے والا ہے، وہ جو ابو سفیان کا قافلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرا دی، اعلان کر دیا نکلنے کا، اور صحابہ کو اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ اپنے ڈیروں سے، اپنی زمینوں سے سواریاں یا بھرپور اسلحہ لا سکے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، کچھ نے 3 کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام کا اور ایک گھوڑا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کچھ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا تذکرہ بھی کیا، لیکن مستند روایت 2 ہی تھی۔ 70 اونٹ تھے اور صحابہ 313، کچھ نے زیادہ تعداد بھی لکھی۔ ایک اونٹ پہ 3 یا 4 صحابی سوار ہوتے تھے باری باری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے، جب بنو دینار کے درے سے پار ہوئے تو بیر عنبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا بیچ میں چھوٹے بچے بھی ہیں، کم عمر بچے سے مراد 8-9 سال کے نہیں، تھوڑے بڑے لڑکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا، جن میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید بن ثابت، زید بن حارثہ نے زید بن ثابت، زید بن ارقم، اسامہ بن زید، حضرت برا بن عاصم، رافع بن خدیج، حضرت عبداللہ بن عمر، اور کچھ روایات میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور ایک نام اس میں ہے اسید بن ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت اسامہ بن زید کو تو واپس بھیج دیا تھا حضرت عثمان غنی کی مدد کے لیے، ان کی اہلیہ بیمار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس وجہ سے حضرت اسامہ بن زید کو واپس بھیجا۔ ان باتوں کو کام عمری کی وجہ سے بھیجا۔ ان میں ایک لڑکا ایسا بھی تھا جس کا جوش جذبہ عجیب قسم کا تھا۔ جب واپسی کا آرڈر ہوا، اسے بھی آرڈر ہو گیا کہ تم بھی واپس جاؤ، تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے۔ یہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص۔ ان کو اجازت مل گئی کہ رونے کی وجہ سے انہوں نے سفارش بھی کروائی اپنے بھائی کی، حضرت سعد بن ابی وقاص، کیا میری سفارش کر، ہو سکتا ہے اللہ مجھے شہادت نصیب کر دے۔ اب جیسے ہی شہادت کی بات آتی ہے نا تو ہمارے تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ وہ ایک مجھے پرلطف قصہ یاد آ گیا۔ حضرت عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے جہاد میں بیان، شہادت کے فضائل بیان کی۔ شہادت، ایک لڑکا آیا، نوجوان آیا، کہنے لگا شاہ جی میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ میں بھی شہادت حاصل کروں، شہید ہو جاؤں، لیکن یہ ظالم تو بالکل جان سے ہی مار دیتے ہیں۔ تو شہادت کا دل تو کرتا ہے لیکن بندہ جان سے مر جاتا ہے۔ اللہ بڑے رتبے عطا کرتے ہیں۔ تو اور یہ پھر شہید ہوئے۔ تو چھوٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ کہاں سے؟ بنو دینار کے درے سے۔
میرے عنابہ سے توجہ کر کے بیٹھیں، پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ باتیں جب دل میں بیٹھیں گی، جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، یاد رکھیں گے، اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت آئے۔ محبت تو اللہ نے رکھی ہوئی، وہ چپ تو لگا دی، لیکن وہ چپ ڈی ایکٹیو ہو جاتی ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خود آ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا۔ جب حرہ بقرہ کے پاس تھے آپ علیہ السلام، دو حرے ہیں مدینے کے، ان میں ایک حرہ بقرہ، تو ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کلمہ پڑھا، اللہ پہ ایمان ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ پہ ایمان تو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع فلن استعین بمشرک، پھر واپس جاؤ، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا۔ واپس چلا گیا، پھر الشجرہ نامی مقام پہ پھر آ گیا، کہنے لگا کہ میں نہیں جانا۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی سوال کیا، اس کا وہی جواب اللہ کے نبی نے کہا جاؤ واپس جاؤ۔ پھر بیضا نامی مقام پہ پھر آیا، کہنے لگا جی مجھے بھی ساتھ جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا کہ ایمان ہے؟ اب اس نے کہا جی بالکل اب میرا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بس آ جاؤ۔ سیرت حلبیہ والے نے ان کا نام ذکر کیا ہے حبیب بن یساف کی آدمی، اس کو موقع مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران بنایا، نمازوں کی ذمہ داری ان کو دی اور مدینے کے کچھ اور امور بھی۔ پھر جب آپ علیہ السلام مقام روحا پہ پہنچے، وہاں سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المنذر ان کو واپس کر دیا کہ آپ جائیں، عمومی کی مدینے کی عمومی نگرانی آپ نے کرنی ہے۔ نمازوں کا ذمہ دار حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی کو بنایا اور مدینے کی عمومی نگرانی ان کو سونپ دی۔ حضرت حاتم رضی عدی یا عاصم، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصم بن عدی ان کو جو مدینے کی بالائی جانب تھی نا، جیسے یہ علاقے نا پٹھوار کا سدا مرتفع بلند ہے، کہیں نیچے ہے، یوں نشیبی علاقے کے مدینے کے کچھ بلندی پہ تھے، تو بلندی والے علاقوں پہ عوالی مدینہ اس کو کہا جاتا تھا۔ وہاں پہ حضرت عاصم بن عدی کو نگران بنا دیا، ان کو بھیجا وہاں پہ، اور قبیلہ عمرو بن عوف کی طرف سے کچھ مشکوک سی اطلاعات ملنے لگی، کیا تھی ان کی زیادہ تفصیل نہیں، اس لیے ایک صحابی کو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، غالباً حضرت حارث بن عمرو کو، ان کو وہاں بھیج دیا کہ آپ نے وہیں پہ، یہ قبا میں تھا یہ قبیلہ، وہاں کا نگران ان کو بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 3 بندے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی اور حضرت ابو لبابہ، یہ باری باری ان پہ سوار ہو رہے تھے۔ پھر روحا مقام سے حضرت ابو لبابہ کو واپس بھیج دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت مل گئی، اللہ کے نبی کو جوائن کر لیا۔ پھر حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث بن سمہ، یہ وہ صحابی ہیں، امیہ بن خلف یا ابی بن خلف، مختلف نام ہے، ابی بن خلف ہے زیادہ مستند۔ احد میں اس کو اللہ کے نبی نے وہ جو نیزہ مارا تھا، فضائل اعمال میں سنا ہوا ہے آپ حضرات، یہ حارث بن سمہ سے نیزہ لے کے مارا تھا اس نے۔ یہ حارث بن سمہ یہ سواری سے گر گئے، ان کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے ان کو واپس جانا پڑ گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی چوٹ لگی، وہ مدینے کے مختلف قبائل میں ترغیبیں دیتے پھر رہے تھے، کسی جگہ پتھر سے ٹھوکر لگی تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، تو ان کی بھی کہیں سے ہڈی ٹوٹ گئی، یہ بھی رہ گئے۔ ایک اور حضرت محیحہ غالباً، ان کے ساتھ بھی معاملہ پیش آیا، بیمار ہوئے، وہ بھی واپس رہ گئے، چلے تو تھے، نکلے تو تھے، اس لیے ان کو بھی بدری صحابیوں میں گنا جاتا ہے، لیکن پھر واپس آ گئے۔ یہ جو تعداد کا اختلاف ہے نا، یہ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس مشرک کو واپس کیا تھا، لیکن پھر ایمان کی وجہ سے ساتھ رکھ لیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیجا۔ یوں اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں یہ قافلہ چلا۔ تعداد مسلمانوں کی مشہور قول کیا ہے، کتنی تھی؟ 313۔ ویسے اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ محتاط اندازہ یہ ہے کہ 1500 کے قریب تعداد تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا اور ترتیب یہ ہوا کرتی تھی، جھنڈے ضرور بنائے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جھنڈا عقبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کا بنایا گیا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جھنڈا بنا۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کے پاس تھا، اور ایک جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو دیا۔ تو اصل قول یہ ہے کہ بڑا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا اور ایک جھنڈا حضرت علی کے پاس تھا۔ انصار میں سے ایک جھنڈا دیا تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ایک جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ جھنڈے اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ لشکر کی جو ترتیب بنی ان میں 2 گھڑ سوار، ان کو میمنہ اور میسرہ کا ذمہ دار بنایا۔ اس وقت یوں ہی ترتیب ہوتی تھی، لشکر کے ایک حصے کو میمنہ، ایک کو میسرہ، ایک کو قلب، ایک ساقہ، ایک رسالہ، ایک مقدمہ، یوں ہوا کرتا تھا۔ جیسے اب مختلف اعتبار سے کچھ وہ ریزرو فورس ہوتی ہے اور کچھ آگے پیش قدمی کرنے والے ہوتے ہیں، یوں۔ تو میمنہ دائیں جانب والا، اس پہ تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کمانڈر بنایا۔ ان کے پاس گھوڑا بھی تھا۔ دوسرے گھڑ سوار کون سے تھے؟ حضرت مقداد بن عمرو، ان کے پاس تھا گھوڑا۔ حضرت علی کے پاس تو جھنڈا تھا، گھوڑے تو حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن عمرو، ان کے پاس تھے گھوڑے۔ تو میسرہ کا بائیں جانب کا حضرت مقداد بن عمرو کو نگران بنایا، اور ساقہ پیچھے ہوا کرتا تھا جو دستہ کچھ تھوڑا سا، انہوں نے نگرانی کرنی ہوتی تھی۔ کوئی چیز گر گئی قافلے والوں کی، یا کوئی بیمار ہو گیا، کوئی تھک گیا، کسی کی سواری کا ایشو بن گیا، تو ان کی نگرانی کرنی ہوتی تھی۔ اس کو ساقہ کہتے تھے۔ اس کے نگران تھے حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قلب میں بڑے مرکزی یعنی کمانڈر ان چیف وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس طرح سے یہ قافلہ چلا۔ اور ادھر مکے میں کیا صورتحال تھی، تھوڑا سا مکے کا بھی تذکرہ کرتے چلے۔ مکی کیمپ میں کیا صورتحال تھی؟ مکے میں انہی دنوں ایک معاملہ پیش آیا۔ بنو عبد شمس کا تھا ابو جہل، اس کا تعلق بنو عبد شمس سے تھا۔ ان کی تصل بازی چلتی تھی بنو عبد مناف کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ۔ یہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا واسطے کا، جس کو کہتے ہیں نا، بیعت تھا، خدا واسطے کا بیعت۔ اور تھا کیوں؟ یہ آگے چل کے اس کی وضاحت آئے گی ابو جہل کی زبان سے، خود اس نے اس کا اقرار کیا تھا۔ وہ اللہ کے نبی کو سچا رسول مانتا تھا، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا تھا، دل سے مانتا تھا، زبان سے کہتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تجسس رہے گا، آگے جا کے اس کی وجہ بیان ہو۔ وہاں پہ حضرت عاتقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ حضرت عباس کی سری بہن تھی۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک شتر سوار، اونٹ پہ سوار آدمی آیا ہے، اور ابقا نامی جگہ پہ کھڑا ہوا، وادی میں کھڑا ہوا، اور چیخ لگائی اس نے، زور زور سے اعلان کر رہا ہے، بول رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اس کے، اور کہہ رہا ہے کہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکلو، اخرجوا اخرجوا الى مصاعدکم یا آل غدر، اے آل غدر اپنی قتل گاہوں کی طرف چلو، اپنی قتل گاہوں کی طرف چلو۔ اور ساتھ یہ بھی وضاحت کر رہا، 3 دن کے اندر اندر نکلو اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ پھر منظر بدلا، انہوں نے پھر اس سوار کو دیکھا کہ یہی اعلان بھی اس نے کیا بیت اللہ کی چھت پہ، اونٹ کو بھی چھت پہ لے کے چڑھا خواب میں،
اور وہاں پہ بھی یہی اعلان کر رہا ہے اخرجوا الى مصاعدکم یا آل بدر، او غداروں نکلو اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ پھر اس شتر سوار کو انہوں نے دیکھا جبل ابی قبیس پہ، جبل ابی قبیس پہ چڑھا ہوا، جدھر باب عبدالعزیز ہے، جدھر مکہ ٹاور ہے، مکہ ٹاور کی طرف پشت کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا تو پھر دائیں جانب آتا ہے جبل ابو قبیس۔ پھر یہاں پہ دیکھا، یہاں وہ سوار کھڑا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی وہی آوازیں لگا رہا ہے۔ پھر وہاں سے اس پہاڑ سے اس نے ایک پتھر نیچے پھینکا، ایک چٹان پھینکی جو لڑکتی ہوئی نیچے آئی اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، ریزہ ریزہ ہوئی، اس کے ٹکڑے اڑ کے مکے کے ہر ہر گھر میں پہنچے۔ یہ خواب عجیب تھا، تو اب سمجھنا ہے کہ آپ برداشت بھی نہ ہو، خوابی ایسا تھا، بتاؤں کس کو؟ پھر اپنے بھائی کو بتایا حضرت عباس کو کہ ایک خواب دیکھا ہے، لیکن خواب ایسا ہے قوم کے بارے میں ہے، تو قوم کیا کہے گی، اس لیے کسی کو نہ بتانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتانا، خواب کیا ہے؟ پھر یہ سارا خواب سنا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا ہر قریبی کا ایک اور بڑا قریبی ہوتا ہے۔ انہوں نے جا رہے تھے، دوست مل گیا، عتبہ تھا نا جو سردار، اس کا بیٹا ولید، وہ ان کا دوست تھا حضرت عباس کا۔ ویسے بھی ان کا جانا رہتا تھا طائف میں، وہ عتبہ شیبہ کا باپ طائف میں تھا نا، وہاں کاروبار تھا، ان کا کاروبار بھی تھا طائف میں حضرت عباس کا۔ تو ولید مل گیا عتبہ کا بیٹا، عتبہ بن شیبہ، اس کو کہتے ہیں یار ایک خواب دیکھا ہے میری بہن آج تک، لیکن چونکہ یار وہ تمہیں بتا دی، کسی کو نہ بتا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، حضرت عباس نے خواب اس کو بتا دیا۔ اب اس کے بھی پیٹ میں مروڑ اٹھتا رہا، اس سے بھی برداشت نہ ہوا، اس نے اپنے باپ عتبہ کو بتا دیا۔ شام تک جناب خبر پھیل گئی، ایسی خبر پھیلی سارے مکے میں۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں گیا حرم میں، تو مجھے دیکھ کے ابو جہل نے بڑی بڑبڑ کرنا شروع کر دی، بڑا بولا کہ تمہارے اندر نبی تو تھا، اے بنو ہاشم تمہارے اندر نبی تو تھا، یہ نبیہ کب سے آ گئی، یہ نبیہ کب سے آ گئی تمہارے اندر؟ حضرت عباس کہنے لگے کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہاری بہن نے جو خواب دیکھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں صاف منہ کر گیا اس خواب سے کہ اب میں کیا کہتا، بات تو پھیل چکی تھی، اب مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ کہنے لگے میں نے اور کچھ نہیں کیا، میں منہ کر گیا۔ میں نے کہا کوئی خواب شاب نہیں، کوئی خواب نہیں، میری بہن نے کون سا خواب دیکھا، لیکن وہ بتایا خود ہی تھا کہ کسی کو نہ بتانا۔ ابو جہل نے کہا کہ 3 دن کے اندر اگر ایسا نہ ہوا نا، پھر ہم بیت اللہ میں لکھ کے لگا دیں گے انکم اکذب اہل البیت، تمہارا گھرانہ سب سے جھوٹا گھرانہ۔ اس کے پیٹ میں تو مروڑ اٹھتا تھا، وہ تو ان کی عزت دیکھ نہیں سکتا تھا بنو ہاشم۔ تو جیسے آپ حضرات کو اب تجسس ہو رہا ہے نا کہ کیوں، وہ یہیں پہ میں بتا دوں وہ وجہ کہ آخر وجہ کیا تھی۔ وجہ یہ تھی ابو جہل خود اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ یہ اوپر جا کے ایک ہی داتے کی اولاد تھے۔ یہ عزت جو ملی نا بنو ہاشم کو، ہر معاملے میں یہ مقابلہ کیا کرتا تھا۔ حاجیوں کو پانی پلانے کا جس کو سرپایا کہتے ہیں، اور ایک اور منصب تھا رفادہ۔ حاجیوں کو جتنے بھی معاملات ہوتے تھے، جتنے امور تھے، وہ بہت سارے معاملات یہ بنو ہاشم کے پاس تھے۔ حاجیوں کو کھلانا پلانا، ان کی رہائشوں کا بندوبست کرنا، یہ سارے معاملات۔ تو ابو جہل کہتا ہے ان سب میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا، انہوں نے ثابت کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی سب گھول گھول کے پلایا، انہوں نے بیت اللہ کا خیال رکھا، ہم نے بھی رکھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، اگرچہ کچھ کمزور روایت ہے، کہ ابو جہل یوں اپنی داڑھی پکڑ کے بیت اللہ میں جھاڑ دیا کرتا، لیکن یہ جھاڑ دینا یہ بھی کام نہیں آیا جب تک کلمہ نہیں پڑھے کے بعد نہیں بنے گی۔ تو اس نے کہا کہ ہر معاملے میں ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ اب یہ کہتے ہیں ہمارے اندر نبی پیدا ہو گیا، اب نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں ہم کر سکتے، لیکن ان کے نبی کو نہیں مانیں، بس یہ بات ہم نہیں مان سکتے۔ یہ اصل سبب تھا۔
ابو جہل کے بنو ہاشم کی مخالفت کرنے کا، تو اس کو تو خواہ ہوتی تھی ہمیشہ اس خاندان سے، کیونکہ عزت ان کو ملی تھی زیادہ۔ لہٰذا ابو جہل نے کہا کہ اگر 3 دن کے اندر اندر یہ معاملہ نہ ہوا تو ہم لکھ کے لگا دیں گے کہ تمہارا گھرانا بڑا جھوٹا گھرانا ہے۔ حضرت عباس جب گھر آئے شام تو پھر جو پریڈ ہوئی ان کی عورتوں سے، عورتوں نے خوب خبر لی اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا، تمہاری زبان نہیں تھی، تم اس کو جواب دے دے۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ میں بڑا شرمندہ ہوں، اب میں کیا کرتا، کوئی بھی معاملہ، یہ جس دن خواب دیکھا تھا تذکرہ ہوا تھا اسی دن بات پھیلی تھی، اور ابو جہل سے پھر ان کی ملاقات اگلے دن ہوئی تھی، یہ اگلے دن پیش آیا تھا معاملہ۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھے شرمندگی بھی ہوئی کہ باقی یہ تو بڑا عجیب کام ہو گیا، میں نے تو اس کو کوئی جواب نہیں دیا، اس کو تو موقع مل گیا، چلو کل دیکھتا ہوں، کل آنے دیں، کل میں اس سے بدلہ لوں۔ اب اگلے دن یہ اسی نیت سے گئے کہ میں آج نا ابو جہل خود بات کر لے تو ٹھیک ہے، اگر اس نے خود بات شروع نہ کی نا تو میں بات شروع کروں، اور پھر جو کل اس نے ہمارے گھرانے کے بارے کہا ہے نا، یا اس کی وجہ سے جو میری بےزتی ہو گئی ہے، میں اس کا بدلہ دوں۔ لیکن اگلے دن ایک اور ہی معاملہ پیش آ گیا وہاں۔ وہ کیا معاملہ پیش آیا وہ انشاءاللہ آئندہ کسی درس میں بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اور اگلے درس میں مدنی لشکر کا تذکرہ ہوگا کہ مدینے کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کن کن رستوں سے ہوتا ہوا اور کون کون سے یہاں واقعات پیش آئے، تو بدر کی طرف چلے۔